السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک بہت اہم صورت کرنے والے ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے جو کہ ہر زبان پہ ہے، ہر دل میں ہے، لوگ اس کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، بچوں کو یہ صورت یاد ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی فیوریٹ ہے، اور فیوریٹ ہونے کی بہت سی وجوہات بھی ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ آج ہم سورہ اخلاص کی بات کرنے والے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی بھی ایک۔ جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں یا سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس میں کون سے اہم پیغامات ہیں جن پہ بات کی گئی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلور کریں گے۔ اگر ہم قرآن پاک کو کلی طور پہ دیکھیں تو قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے سورہ الفاتحہ سے۔ فاتحہ یعنی کھولنے والی، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کا ایک طرح کا پریفیس ہے، یعنی جو کتاب آپ کھولتے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے، وہ تمام باتیں سورہ الفاتحہ میں ہمیں ایک جسٹ کے طور پہ بتا دی گئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن پاک کا اختتام ہوتا ہے تو آخری 2 صورتیں جو کہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے وہ ہمیں حفاظت کے بارے میں بتاتی ہیں، حفاظت کیسے مانگنی ہے اور کس کس سے مانگنی ہے۔ اور ان سے بالکل پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جب تمام پیغامات جو کہ قرآن پاک میں ہمیں دیے گئے ان کا کنکلوژن آ رہا ہے تو وہاں پر سورہ الاخلاص ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل دین توحید کا دین ہے۔ کیونکہ جب ہم ابو لہب کو دیکھتے ہیں تو اس نے کیا کہا تھا، اس نے شرک کو اپنے لیے پسند کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کس دین کو پسند کیا ہے جس میں توحید ہے۔ صحابہ کرام اکثر جب اس سورت کا ذکر کیا کرتے تھے تو اس کو سورہ الصمد کہا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 صورتیں ہیں جو کہ سورہ اخلاص کے نام سے مشہور ہیں، ایک ہے سورہ الکافرون اور ایک سورہ اخلاص۔ سورہ الکافرون کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں عملی توحید بھی بات کی گئی ہے، اور اگر ہم سورہ اخلاص کو دیکھیں تو اس میں توحید کی معرفت کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ آپ توحید کو جانیں گے کیسے، سمجھیں گے کیسے، اس کے بارے میں کیا بیسک کانسیپٹس آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ اس میں اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف ہے، اور علم کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے یہ توحید کی تمام اقسام کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت جو ہے جنت کو واجب کر دیتی ہے، کیونکہ انسان اس سورت کو پڑھتے ہوئے شرک کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو اس سورت سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اس کے اور بھی بہت سے نام رکھے ہوئے تھے اور ان ناموں سے ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توحید کے بارے میں ایک بڑا جامع پیغام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو سورت تجرید بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں وہ کانسیپٹس جو کہ توحید کے اگینسٹ جاتے ہیں ان سب کی نفی بھی کر دی گئی، ان سب کو ڈسکارڈ بھی کر دیا گیا۔ اس کو سورہ تفرید بھی کہا جاتا ہے، فرد سے، یعنی یہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ میسج دیتی ہے توحید کے بارے میں۔ اس کو جیسے ہم نے پہلے بات کی سورہ الصمد بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الصمد ہمیں کیا بتاتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اس سورت میں دیکھیں گے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ نور بھی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، یعنی یہ وہ روشنی ہے، توحید کی روشنی، کہ جس انسان تک یہ پہنچ گئی وہ کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو سورہ الاساس بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک نچوڑ ہے ان تمام پیغامات کا جو ہم نے پورے قرآن پاک میں پڑھے ہیں۔ تو سورہ الاخلاص، خالص کرنے سے، اپنے اندر اخلاص لانے سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، وہ کانسیپٹ جو ہمیں کرپٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچانے سے، ایسا سیکیورٹی سسٹم اپنے اندر نافذ کرنے سے کہ ذرا سی کوئی غلط چیز ہمارے اندر آئی، ہمیں امپیور کرنے کی اس نے کوشش کی تو اس اخلاص نے ہمیں بچا لیا۔
وہاں پہ وہ الارم بجنا شروع ہو گیا اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اب کون سا کرنے کا کام ہے اور میں نے کس کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے ایمان کی، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس پر ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ توحید کی بنیاد ہی یہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا۔ انسان ہونے کے ناطے ہماری یہ ایک ویکنس ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آؤٹ آف سائٹ از آؤٹ آف مائنڈ، اور یہی کانسیپٹ اور یہی فارمولا ہم لے کر دنیا میں بھی چلتے ہیں کہ اپنی محبتوں کے بینر جگہ جگہ لگاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ویژول ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں ایکنالج کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے ہماری محبت سب سے سپریم ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہماری خیر خواہی اور وفاداری اور عبد بننے کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، تو وہاں پر اللہ کی ذات ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ کام ہم کیسے کریں؟ یہی تو ایمان ہے، اور یہی چیز ہمیں پورے قرآن پاک میں سکھائی گئی ہے، اور اسی کو سورہ الاخلاص میں کنکلوڈ بھی کیا گیا ہے۔ یہاں پر اب جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ پھر اس پہ کہتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یو وانٹ می ٹو بلیو ان اے بلائنڈ فیتھ، یعنی آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں اندھوں کی طرح کسی ایک مذہب کو مانوں، ایک دین کو مانوں، ایک آئیڈیالوجی کو مانوں۔ تو آپ نے بلائنڈ اور ان سین کے فرق کو بھی یہاں سمجھنا ہے۔ ہم جب غیب کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے یہ بلائنڈ فیتھ ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ ان سین ہے، یعنی آپ کی نظر سے اوجھل ہے لیکن حقیقتاً وہ موجود ہے۔ اور جب آپ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل ہو لیکن حقیقتاً موجود ہو تو اس کو کیسے ایکسپلور کیا جاتا ہے؟ بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں جس سے آپ اس ان سین سے اپنا کنیکشن بنا سکتے ہیں، اور قرآن پاک ہمیں یہی کنیکشن دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلی کسی الہامی کتاب میں بھی یہ 3 کل جو ہم پڑھیں گے وہ موجود نہیں تھے، یعنی یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں دیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ ہمیں توحید معرفت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کو ہم جانیں، اللہ کا تعارف ہمارے سامنے موجود ہو، اور یہ جو علمی سورس ہے وہ بھی درست ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے ویسی سوچا اور میرے دل میں ایک بہت اللہ تعالیٰ کی محبت آئی اور میں نے اس محبت میں، اس پیشن میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا، اور اگر کوئی مجھے روکنے اور ٹوکنے کی کوشش کرے تو میں کہوں دیکھو میرا تو محبت کا اظہار ایسا ہی ہے نا، مجھے بس اللہ سے ایک اسپیشل قسم کی، ایک ڈیفرنٹ قسم کی محبت ہے۔ نہیں، ہمیں اس محبت کے اظہار کے لیے بھی ایک معیار دے دیا گیا جس کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو ہمارے عقیدے کا حصہ بنا دیا گیا۔ یعنی عقیدہ کیا ہے کہ میں اپنے دل پر وہ ایک ٹائٹ نوٹ لگا لوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، جو مجھے اس علم کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کو ٹائٹ نوٹ لگاتے ہیں، کسی چیز کو سیل کرتے ہیں، کسی چیز پہ پاسورڈ لگاتے ہیں، سو دیٹ مین وہ اب ویل پروٹیکٹڈ ہے۔ تو ہم نے اس کانسیپٹ کو جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کو بھی بہت زیادہ پروٹیکٹڈ رکھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی آتی ہیں، جیسے ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان سے بہت زیادہ قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم کسی کو قرآن تحفے کے طور پہ پیش کریں، تو ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ 3 دفعہ ہم کل پڑھ لیتے ہیں، اور سورہ اخلاص جب ہم 3 دفعہ پڑھیں گے تو بس ہم نے پورا قرآن کسی کو بخش دیا اور اس سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ یہ بات حدیث میں ہمیں بتائی گئی کہ یہ 1/3 آف قرآن کے برابر ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو اس میں 3 طرح کے پیغامات ہیں۔ بہت بڑا چنک 1/3 جو ہے وہ توحید کے بارے میں ہے، ایک اور 1/3 کا چنک اگر ہم دیکھیں تو احکامات ہیں، اور اسی طرح ایک اور 1/3 جو ہے وہ ہمیں بہت سے قصص بتاتا ہے، بہت سے انبیاء کے واقعات ہیں، بہت سے میٹافورز ہیں، بہت سی سٹوریز ہیں جن کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو 1/3 آف قرآن کہا گیا ہے کہ توحید کا اتنا بڑا سبق اس صورت میں دیا گیا ہے۔ اور کیا سبق دیا گیا ہے؟ کہ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری محبت سب سے زیادہ سپریم محبت وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اور پھر ہمیں کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سٹیٹس کے برابر نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کنیکشن میں کوئی چیٹنگ نہیں کرنی، کوئی لاجک اپنی طرف سے نہیں دینا، کوئی کسی قسم کا شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا، بلکہ وہ جو سیدھا سادہ صراط مستقیم کا راستہ ہمیں بتا دیا گیا اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور یہی تو سنسیئرٹی ہے، یہی تو اخلاص ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص اور معوذتین جیسے سورہ الفلق اور سورہ الناس، ان کو 3 دفعہ صبح اور شام کو پڑھنا چاہیے، اور اگر جو شخص یہ پڑھے گا اس کو یہ تینوں صورتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو جتنا زیادہ ہم ان صورتوں کو جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے کافی ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ اس شخص کو سورہ اخلاص سے محبت تھی؟ کیا یہ وجہ تو نہیں تھی کہ جلدی جلدی آنکھیں بند کر کے اپنی نماز کی ہر رکعت میں بس قل هو اللہ احد پڑھی، جلدی جلدی فارغ ہوئے اور اس کے بعد جو دل چاہ رہا تھا وہ کام کرنے شروع کر دیے؟ یا میں نے صرف یہی ایک صورت یاد کی ہوئی تھی اسی لیے مجھے اس سے محبت تھی کہ چلو نمازوں میں گزارا تو ہو جاتا ہے؟ اس کی حقیقت کو بھی جاننا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول ہے جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پہ جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کپ بنا کر اس دعا کی طرح سے پہلے اپنے یہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور پھر اس کو پورے اپنے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے، اور 3 مرتبہ ایسے کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو ایک حفاظت میں لے کر آ جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے لیے تاکید کتنی زیادہ کی گئی، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا صبح شام کی دعائیں جو ہیں ان میں پڑھنے کے لیے کہا گیا 3 مرتبہ، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا، فجر کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں، اسی طرح کوئی بھی سنت نماز ہے اس میں پسندیدہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اسی طرح وتر میں بھی اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا، بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے کہا گیا کہ اس کو پڑھا جائے، جب ہم کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کوئی دم کرتے ہیں مسنون تو اس میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، طواف کے لیے بھی اس کو پسند کیا گیا کہ وہاں پہ پڑھا جائے، اور جب کسی انسان کو بھی کسی قسم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہات آنا شروع ہوں تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ اس صورت کو پڑھا جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں جب بھی یا حدیث میں ہمیں جب بھی کہا جاتا ہے کہ کسی صورت کو پڑھا جائے، کسی آیت کو پڑھا جائے، تو اس کا مقصد صرف ایسے نہیں ہوتا کہ ایبسنٹ مائنڈڈلی ہم پڑھیں، بلکہ وہ جو پیغامات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس پر غور و فکر کرنا جو ہے یہ اصل ایک چیلنج ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں لوگوں پہ رلائی نہیں کرنا، ہمیں ایسے ریسورسز پہ رلائی نہیں کرنا جو آئی تھنک کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایکسپلین کرتے ہیں، ہمیں اسی الہامی کلام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کیسے کراتا ہے۔ اور اسی لیے پہلی آیت میں کیا آ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی یہ کہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں لا کر اور ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ بتا دیں ان کو کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر ہم جب یہ چیز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ اس پہلی آیت میں ہی 2 باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اللہ، جس نام کے ذریعے ہم اپنے رب کو ہر وقت پکارتے ہیں، اس نام کی کیا حقیقت ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نام کے ذریعے ہی ہمیں یہ بڑا کلیئر کٹ میسج دے رہے ہیں کہ میں اپنی ذات میں بالکل تنہا ہوں، انڈیویجول ہوں، تنہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں کسی معاملے میں بھی کسی کا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لاثانی ہے، اللہ تعالیٰ بے نظیر ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔
اللہ کا نام جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں پیارے پیارے نام، انہی ناموں سے ان کو پکارا کرو۔ اور پھر کیا کہا گیا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو الحاد کرنا اس کے ناموں میں، یعنی وہ لوگ جو کہ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ میننگ نکالنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، وہ اپنے لیے مشکلات کا ایک انبار لگا لیتے ہیں۔ اور اسی لیے پھر اس آیت کے اختتام پہ یہ فرمایا گیا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم جزا دیے جاؤ گے اس کے مطابق جو تم عمل کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان ناموں میں الحاد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہ ہم نکالیں۔ اور اسی لیے احادیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا اور ان کا احاطہ کرنا یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الزمر کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے حق تھا اس کی قدر جاننے کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں تمام زمین، تمام آسمان، سب کچھ ہے۔ اور اسی آیت کے اختتام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک باریک نقطہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی اپنا تعارف کروایا ہے تو ہمیشہ سبحانہ وتعالی کہہ کے کروایا ہے، لیکن آپ اکثر اگر ہمارے کلچرز میں چلے جائیں، ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو دیکھیں تو وہ اللہ میاں کر کے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں کیا کہا ہے، پاکی اور بڑائی، یعنی جتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو ہم اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ایکسیپشنل بینگ ہے، اور اس کی بڑائی ایسی ہے کہ دنیا میں کسی کی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کو یہ عادت پڑ جائے کہ اللہ میاں، اللہ جی، اور اس طرح سے جب بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جیسے میں اپنی کسی فرینڈ کو بلاؤں یا ایک شوہر بیوی آپس میں جس طرح کمیونیکیٹ کریں تو ہم پھر ویسا انداز اپنا لیتے ہیں۔ یعنی ایک کریٹر اور کریشن کا فرق، ایک خالق اور مخلوق کا فرق وہ ہم ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے لیے عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، نام لینا ہے، تو سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ کہہ کے بات کرنی ہے، تاکہ یہ ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہمارے لیے ہو کہ ہم کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں، جب ہم جتنا ان کو سمجھتے ہیں، جتنی گہرائی میں ہم جاتے ہیں، ہمیں یہ احساس بہت شدت سے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فلالیس ہے، کوئی اس میں ڈیفیشنسی نہیں ہے، اور اگر ایک نام کے ساتھ ایک اور نام آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتی نظر آتی ہے، وہ کمپلیٹنس جو ہے وہ سپر ہوتی نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح ہر نام ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ڈائمنشن، ایک ایسپیکٹ اور ایک بہت ہی اسے کہتے ہیں جامع قسم کا پیغام جو ہے وہ ہم تک لے کر آتا ہے۔ لیکن میں دوبارہ بار بار آپ کو یہی کہوں گی، جب بھی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کو سمجھنا ہے تو ہم نے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث کو رکھنا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے مشکلات آئیں گی، ہم اپنے آپ کو الجھاتے چلے جائیں گے، اور وہ اخلاص جو ہمارے اندر ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد بننے کے لیے، وہ پھر ہمارا ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے یہی بتاتے ہیں کہ اس کے ہی بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام اللہ کو رحمان کے ساتھ بھی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے قرآن آپ کو مل جائیں گے جس میں جہاں جہاں اللہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کو ایک خاص کلر دیا ہوا ہے، تاکہ ہر دفعہ آپ کو احساس ہو کہ کتنی دفعہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کنیکشن کو ریوائیو کرنا ہے، اس اخلاص کو ریوائیو کرنا ہے۔
اور پھر یہ بھی جیسے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایکسکلوسیو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور یہ نام اللہ ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہمیں اور جگہوں سے کیسے ریمائنڈر ملتا ہے، ہم کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں بار بار، اس میں بھی اللہ کا نام ہم لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جتنی دفعہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی نام لے رہے ہیں۔ ہم بار بار اپنے آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ اس نام میں کیا مطلب یا کیا میسج جو ہے وہ میرے لیے چھپا ہوا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی دعائیں آتی ہیں اس میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں اللہم، اللہم کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو لوگ احادیث پڑھتے ہیں اس میں بھی کیا آتا ہے، قال رسول اللہ، کہ آپ اس میں بھی اللہ ہی کا نام جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نام اللہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں ال اور الہ، اس کا مجموعہ ہے، یعنی وہ الہ جو وردی ہے ورشپ کے، لیکن اس میں بہت سی باتیں اور بہت سے میسیجز چھپے ہوئے ہیں۔ جتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ان تمام ناموں جو اس میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو میسیجز چھپے ہوئے ہیں، ان کی طرف بھی غور و فکر کریں۔ جیسے سب سے بڑی بات جو اللہ نام میں آتی ہے وہ یہ ہے المعبود، یعنی یہ وہ ہستی ہے جو وردی ہے ورشپ کے، یہ وہ ہستی ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بار بار یہ پیغام دینا ہے۔ دیکھیں ہم جتنی دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیں تو ہم اپنے آپ کو کیا بتائیں، آئی ایم دا کریشن، ہی از دا کریٹر۔ جب میں کریشن ہوں تو میں ہر بات میں کیوں نہیں کر سکتی، میرا کام کیا ہے، کریشن ہونے کے ناطے سوچنا میری عقل اتنی ہے، میں جتنی مرضی جینیس ہو گئی ہوں، جتنا مرضی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں، مجھے بس اتنا ہی پتہ ہے، اور میرے لیے آسانی کس بات میں ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس اللہ کے حکم کے مطابق گزاروں۔ پھر یہاں پر بات نہیں ختم ہوتی، اس نام میں ایک مطلب یہ بھی آتا ہے الملجا، وہ جس سے پروٹیکشن مانگی جائے، جس کی پروٹیکشن میں حفاظت میں آیا جائے۔ کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کی عبادت کی طرف جاتے ہیں، کسی سے امپریس بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ادھر ادھر دوڑتے ہیں جب ان کو لگے کہ ان کو کسی اسپیسیفک ایریے میں کوئی انسیکیورٹی ہو رہی ہے، کوئی کسی قسم کی ہیلپ چاہیے۔ تو جو شخص کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے ہر قسم کے مسئلے میں، کرائسس میں حفاظت کہاں سے ملنی ہے، کسی دوائی سے نہیں ملنی، کسی انسان سے نہیں ملنی، کسی چھت سے نہیں ملنی، کسی سیکیورٹی گارڈ سے نہیں ملنی، کسی سٹیٹس سے نہیں ملنی، پیسے سے نہیں ملنی، ایجوکیشن سے نہیں ملنی، کس چیز سے ملنی ہے، اپنے رب کو، اللہ کو جاننے سے اور اس توحید پہ آنے سے ملنی ہے۔ پھر یہاں پر بھی بات نہیں ختم ہوتی، اس نام میں ایک اور مطلب بھی چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے، المغضوب الیہ، یعنی یہ وہ رب ہے جو کہ اس کی ہم مدد مانگتے ہیں، اس کے آگے ہم جھکتے ہیں۔ ہمیں جو چیز چاہیے ہم یہ نہ سوچیں فوراً میں کسی کو کال کروں، کسی کو ٹیکسٹ کروں، کہیں سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس لگاؤں ڈز اینی ون ہیو دس 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 دس، نہیں، میں فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کروں، اللہ کی طرف رجوع کروں، کیونکہ وہی مجھے سب کچھ دینے پہ قادر ہے۔ اور پھر بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی، اس میں ایک اور بھی بہت خوبصورت ایک ایسپیکٹ آتا ہے، وہ ہے المحبوب، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی ہم عبادت کریں، جس سے ہم پناہ میں آئیں، جس سے ہم ہر طرح کی دعا مانگیں، تو اس میں محبت ایسی ہو جیسی محبت ہم نے کسی کے ساتھ نہ کی ہو، تمام محبتوں پہ حاوی محبت جو ہے وہ ہماری اپنے رب کے لیے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کئی دفعہ اگر آپ کسی کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، مثلاً کسی کمپنی کا CEO ہے، آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں، وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، انسٹیٹیوشن میں ہیں، وہاں کا HOD ہے، کوئی بھی ایک اتھارٹی ہے، اب آپ کو ان کے انڈر کام کرنا ہے، انہوں نے آپ کی ضروریات بھی پوری کرنی ہیں، انہوں نے آپ کو کوئی ایسا پیکج بھی دیا ہوا ہے جس سے آپ کو کسی قسم کی تھوڑی بہت سیکیورٹی ملتی ہے۔ ہم کام تو کرتے ہیں اور ہم وہ سارے بینیفٹس جو ہیں وہ بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کئی دفعہ اپنے باس کے لیے محبت نہیں ہوتی ہے، ہماری وہ عزت اور رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے، ہم جہاں موقع ملتا ہے دل میں کڑتے رہتے ہیں، بلکہ ایسی لابیز بنا لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ان کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، گھر جا کر بھی ہم خوب قصیدے پڑھتے ہیں ان کی برائیوں کے کہ یہ انہوں نے کیا اور یہ انہوں نے کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جس کی ہم اب اس میں غلامی میں آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی پروٹیکشن مانگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے مدد کے طلب کرتے ہیں، تو یہ سب کام ہم بہت محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اپنے رب کی اس بڑائی کو محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ دیکھیں آپ توحید کی روح کو جان ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ کیا ہے؟ احد، وہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کو جانے بغیر ہم آگے جا ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں میں اطمینان کس چیز سے آتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی دفعہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، کوئی دعا مانگتے ہوئے اللہ بولتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہوئے بھی ان کو خیال آتا ہے کہ میں نے اللہ کا نام لیا، کوئی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوئے بھی یاد آتا ہے میں نے اللہ کا نام لیا، تو یہ سارے ایسپیکٹس ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ میں اللہ کا عبد ہوں، مجھے حفاظت اللہ نہیں دینی ہے، میری مدد اللہ نہیں کرنی ہے، کوئی نہیں اور کر سکتا۔ ہاں اسباب اللہ پیدا کرے گا لیکن اصل مدد اللہ سے آنی ہے، اور اس لیے مجھے اپنے رب پہ، اپنے اللہ پہ بھروسہ بھی ہونا چاہیے، اور اس سے میری محبت بہت شدید ہونی چاہیے، ہر محبت پہ حاوی ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اللہ مان لینے سے ہمیں شیطان سے حفاظت ملتی ہے، ہمیں وہ جو آخرت میں جو گیدرنگز ہونی ہیں قیامت کے دن، ان میں ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، ہمیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، پھر اہل اللہ بولا جاتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کی جو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نیبرہڈ میں چلے جاتے ہیں، ان کو انصار اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنے بڑی بڑی آنرز اور ٹائٹلز جب مل رہے ہوں انسان کو، تو کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی کنیکشن محسوس نہیں کریں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس اپنے ایک توحید کے بانڈ کو سٹرونگ کرنے کی کسی طرح بھی کوشش نہیں کریں گے؟ اور آپ دیکھیں جو میں نے خاص طور پہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس، اس وقت ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ پاگل ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان پھر رہے ہیں۔ ہر دوسرے شخص کا مسئلہ کیا ہے؟ آئی ہیو لو سیلف اسٹیم، میری زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، مجھے فلاں نے دھوکہ دے دیا، میرے اماں ابا نے مجھ سے محبت نہیں کی، میرے بہن بھائی جو ہیں مجھے زہر لگتے ہیں، میری دوستیں جو ہیں وہ بھی مجھے ڈچ کر جاتی ہیں، اور میں تو بس تنہا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں ایسے موقع پہ جو ہیں وہ سوسائڈ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنس نو بڈی لوز می، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ کوئی لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ہی اپنی پوری زندگی گزارتا ہے۔ کوئی انسان ہر طرح کا ابیوز سہتا رہتا ہے کسی دوسرے انسان سے، اس لیے کہ چلو مجھے کوئی نہ کوئی محبت ملے، تو یہ سب محبتیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ڈیفینیٹلی بتایا کہ ماں باپ، اولاد، گھر والے اور جو جائز محبتیں وہ ہماری زندگی میں کیسے ہوں، لیکن اگر آپ کا پیمانہ اللہ کی محبت سے نہیں بھرا ہوا تو پھر آپ جو مرضی محبتیں ادھر ادھر سمیٹنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی میں ایسے ایسے مینٹل چیلنجز ہوں گے، ایموشنل چیلنجز ہوں گے، ایسا وائڈ ہوگا جو کہ آپ فل نہیں کر سکیں گے، اور آپ ہر وقت اسی کشمکش میں اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو جاننے کے بعد اگلی بات جو اسی آیت میں کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ احد ہے۔ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے احد۔ جب ہم لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں واحد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی یہ ایک ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے مقابلے کا کوئی اور بھی ہو۔ مثلا میں کہوں یہ واحد لیپ ٹاپ ہے، لیکن کیا پوری دنیا میں یہی ایک لیپ ٹاپ ہے؟ نہیں، بہت سے لیپ ٹاپ ہیں۔ یہ واحد مائک ہے، ابھی تو یہاں پہ ایک ہے لیکن ہو سکتا ہے اسی اسٹوڈیو میں اور بھی مائکس پڑے ہوئے ہوں، یا اور پوری دنیا میں اس برانڈ کے کتنے ہی مائکس جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہتے ہیں احد، تو احد کا کیا مطلب آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، ہر چیز میں ٹوٹل یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، وہ کسی میں نہیں ہیں۔ اب کن کن جب ہم جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ایک الگ ہی اپنی آئیڈینٹی رکھتا ہے، جیسے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہی بالکل اکیلا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا، اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔
اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس کا کہنا اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، کیونکہ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے بارے میں آگے فردر آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ماننا، جب ہم کہتے ہیں احد، کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے، ہی ان ہمسیلف از کمپلیٹ ود فل آئیڈینٹی، ایکسٹریم کوالٹیز، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نسب میں بھی احد ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے، جیسے کچھ لوگ کئی دفعہ بیٹھ کے سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا صرف اللہ تعالیٰ تھے، پھر کیا تھا؟ کوئی تو ہوگا نا، مطلب صرف اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے۔ میرا دماغ جو ہے نا اس سوچ میں الجھ کے رہ گیا ہے۔ اور پھر اگر ہم کسی کو کہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ فرض بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی تھا، تو پھر تو وہ اللہ بن گیا، وہ احد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کریٹر ہے اس کی کوالٹی ہے، یہ صفت ہے کہ وہ احد ہے، وہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو احد مانا تو پھر آپ سوچنا شروع کر دیں گے اس کے بارے میں کہ اب بھئی وہ کہاں سے آیا۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کہیں نہ کہیں تو اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو روکنا پڑے گا، اور اس کو روکنے کا ایک ہی ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بتا دیں بس اللہ نے بتا دیا احد، وہ اللہ جس کی سپریم کوالٹیز ہیں، تو ہمیں اس کو ماننا ہوگا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا۔ واحد جو ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ اس طرح سے رہ رہا ہے کہ اس کا کوئی کسی معاملے میں شریک نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور ہم سب کے ہونے نے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کمپنی ہو اس کی۔ جیسے اب یہ ایک وبا پھیلی اور اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، تو بہت سے لوگوں کو مینٹل النس اس لیے ہوگی کہ ان کو لگا کہ سوشل ڈسٹینسنگ اس لیول کی کرنی پڑ رہی ہے کہ لونلینس بڑھ گئی ہے لوگوں کے اندر۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر معاملے میں اکیلا تنہا ہے، اور وہ اس کے ساتھ بھرپور انداز سے اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الوہیت میں، الہ ہونے میں بھی ایک ہے، احد ہے۔ یعنی ہم نے اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ہماری نماز ہو، ہمارا حج ہو، ہمارا روزہ ہو، ہماری زکوٰۃ ہو، ہماری کوئی بھی ایکٹ آف ورشپ ہوگا، وہ صرف اور صرف اس کے لیے ہوگا۔ ہمیں ہر معاملے میں اپنے آپ کو بتانا یہ نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ اس نے اکنالج کر لیا، یہ نہیں کہ اس کو پسند آیا کہ نہیں آیا۔ صرف ہر کام کو کرتے ہوئے ہم نے سوچنا ہے جب اللہ ہے ہی احد، تو میں نے جو کرنا ہے اس کے لیے کرنا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا توکل بڑھتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت بڑھتی ہے، نالج بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر انسان اسی کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے۔ کیونکہ جو انسان اللہ کو احد نہیں مانتا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ شرک کی طرف چلا جائے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ بھی بتاؤں گی کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں ایک خدا موجود ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنے کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ دعائیں اور اپنی حاجات جو تھے وہ اور لوگوں کی طرف اور بتوں کی طرف اور ڈائریکشنز میں جو تھا وہ لے کر جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا احد ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ساری کائنات کے جو کام ہیں، جو فنکشنز ہیں، فنکشنالٹی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی رن کر رہا ہے۔ آسمان، زمین، سمندر، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کے پاس ایسی ویٹو پاور نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جی یہ کام ایسے نہیں ہونے چاہیے، یہاں پہ بارش نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ سردی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ سنو فال نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ آندھی نہیں چلنی چاہیے، پہاڑوں کا یہ رنگ ہونا چاہیے، اور پتوں کا یہ رنگ ہونا چاہیے، پتے اس طرح کی شیپ کے ہونے چاہیے، سب ایک جیسے یونیفارم پہنے ہوئے ہونے چاہیے۔ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق تمام معاملات جو ہیں وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اس میں بھی احد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کسی کے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں بھی الگ ہے، اکیلا ہے، احد ہے، اور ساری مخلوق جو ہے اس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ صرف پہلی آیت کو پڑھنے سے ہی انسان چونک کے رہ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ سبحان اللہ، اتنا کچھ ہے جو مجھے جاننے کی اپنے رب کے بارے میں ضرورت ہے. لیکن اب اس کے بعد دوسری آیت آ رہی ہے، اللہ الصمد. تو دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے کہ وہ اللہ، کون سا اللہ؟ جس کی ہم عبد ہیں، وہ اللہ جس کی ہم پروٹیکشن مانگتے ہیں، وہ اللہ جس کی ہم مدد لیتے ہیں، اور وہ اللہ جس سے ہمیں بہت محبت ہے. وہ ساتھ اور کیا ہے؟ الصمد ہے. یعنی اس کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ پرفیکٹ بینگ ہے، کوئی اور لفظ جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو عربک میں آیا الصمد، اللہ تعالیٰ کی جو صفت آئی ہے، اس کو ایک لفظ جو ہے کسی اور لینگویج میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسا جامع، ایسی ٹھوس بات ہے کہ اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. صمد بیسیکلی ہوتا ہے جس کوئی ایسی چیز ہو جو اتنی ٹھوس ہو، اس کے اندر کوئی خلا نہ ہو. کہتے ہیں نا سالڈ، کسی انسان کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں فلاں بہت سالڈ ہے، فلاں جو ہے وہ ایسا بالکل بہت اچھا کام، پرفیکٹ کام کرنے والا ہے. یعنی ایسا جس میں کوئی معلمہ نہ ہو، اور جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکتی ہو، جس میں سے کوئی چیز نکل نہ سکتی ہو، اس کو ہم صمد بولتے ہیں. کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی، کوئی اس کو کور نہیں کر سکتی، کوئی اس کو رول نہیں کر سکتی، جس کو ہم کہیں ایپیٹوم آف پرفیکشن، اور ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ سے موجود. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الصمد ہے، تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ کوئی وارث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کی نسل کون چلائے گا یا کون اس کے بعد آئے گا. اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ٹرائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹیسٹ کر رہا ہے. پھر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی پاور کو ختم نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم ساتھ ہی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. یعنی وہ کسی کا بھی محتاج کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. الغزالی نے ایک جگہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام حاجات سے بے نیاز ہے. ہم حاجات میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اسی لیے اپنی حاجات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، فیملی کی ضرورت نہیں، اسی طرح کسی قسم کی ایسی چیز نہیں چاہیے جو کہ ہیومن ویکنس جو ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کا سوال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ الصمد ہے، اس کے پاس کیونکہ اتنے خزانے ہیں کہ وہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندے پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ جو وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے. یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکنالج کرتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کسی کے پاس تھوڑی سی پاور آتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ حق اور باطل کا فرق مٹا کر جیسے چاہے فیصلے کرتا ہے، وہ لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتا، وہ لوگوں کی ویلیو کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن ہمارا وہ رب جس کے پاس اس قدر کوالٹیز ہیں اور پرفیکشن کے لیول تک ہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کو کس قدر محبت کے ساتھ اپنی طرف بلاتا ہے اور کس طرح سے ان کا خیال رکھتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں آتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ نیڈ نہیں ہے، فیملی کی نیڈ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ایسی نیڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان جو ہے اسی غم میں رہتا ہے. بے شک وہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں جو لوگ ایسے جملے بھی بولتے نظر آتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنی گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ آؤٹ آف ویڈ لاک جو ہے کیسے ریلیشن شپس رکھتے ہیں، بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں پوری دنیا میں، لیکن کہتے ہیں کہ بس ہم نے شادی نہیں کرنی.
لیکن ان نیڈز کو اگر حلال طریقے سے نہ پورا کیا جائے تو حرام راستوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوتھ ہمارا اس وقت بہت کریئر اس میں چلا گیا ہے، پیشن میں، تو اس کی وجہ سے کیا پرابلمس ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ نیچرل نیڈ ہے ایک انسان کی نا، کہ اس کی فیملی ہو، اس کی شادی ہو، اس کے پاس ایک پورے فیملی سسٹم کو رن کرنے کے لیے، پیار محبتیں بانٹنے کے لیے لوگ ہوں. لیکن جب وہ حلال طریقوں سے نہیں پوری ہوئی تو پھر کیا ہو گیا؟ زنا ہماری سوسائٹی میں بڑھنا شروع ہو گیا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ حدیں کراس کرنا شروع کر دی انہوں نے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگر ایک انسان کی شادی ہو جائے کسی وجہ سے نہ بنے تو پھر بھی آپ دیکھیں ان کے غم کتنے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہیومن نیڈ ہے کہ ہمیں پارٹنرشپ چاہیے. ایک شادی نہ نبھے تو ہم دوسری شادی کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا شادی ہوگی، بہت اچھا بھی چل رہا ہے سسٹم، لیکن اولاد نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں لوگوں کے غم کتنے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے لوگ ڈاکٹرز کے پاس جا کر بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو مرضی ہم سے لے لیں، بس ہمیں ایک اولاد دے دیں، ہمیں ایک بچہ جو ہے دے دیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یا یہ کہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے. اور ساتھ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ تو ہر چیز کا خالق ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی لاجیکلی بھی اگر آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو کوئی ایسی نیڈ نہیں ہے. اگر ایسی کوئی نیڈ کسی انسان کی ہوتی ہے یا کسی بینگ کی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو اس کے اندر ڈپینڈنسی پھر آ جاتی ہے، کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا ماں باپ جتنے بھی بہادر بنے، کئی دفعہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، بڑے پرنسپل سینٹرڈ ہوتے ہیں، لیکن اپنے بچے کا ایک مسئلہ ہے وہیں ڈھہ جاتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا، غلط فیصلے کرتے ہیں، حرام راستوں پہ چلے جاتے ہیں، بچوں کو حرام چوائسز جو ہیں وہ کرنے دیتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے جب فیملی ہوتی ہے تو نیڈ بیسڈ کام کرتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کچھ لوگ اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی عبادات چھوڑ رہے ہیں، کئی چیزوں پہ کمپرومائزز کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی ضرورت ہے اور ہم نے اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کرنا ہے. پھر یہ کہ ایسے لوگوں کو ہر وقت یہ ضرورت بھی ہوتی ہے جب ہماری فیملی نیڈ ہوتی ہے کہ کوئی ہو جو میری بات سنے. فیملی میں بھی آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات جو جھگڑے اور فساد اور کمپلیکیشن جو ہوتی ہیں وہ اسی بات پہ ہوتی ہیں کوئی میری بات نہیں سن رہا، اور ہمیں ہر وقت اپنی ایک دوسرے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو آیت نمبر 3 ہم نے پڑھی ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، یہ ہمیں ایک دم پاورفل امپیکٹ دے، محسوس ہم اس کو کر سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی کوئی ہیومن نیڈ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، میری ریلائنس اللہ پہ ہے. دیکھیں اگر آپ کی کوئی ایسے بینگ کے اوپر، ایسی ذات کے اوپر آپ ریلائنس کرتے ہیں جس کی اپنی کوئی نیڈ ہے، اپنی ڈپینڈنسی ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کئی دفعہ کچھ فرینڈز مل کے پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں اور ایک ان میں سے ساتھی ان کو کہتا ہے فکر ہی نہ کرو، مطلب یو کین ریلائی آن می، میں تمہارا سارا کام سنبھال لوں گا، اور اینڈ میں وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ اس دن آتا نہیں ہے، وہ ٹیچر کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے، وہ سٹینڈ نہیں لیتا. گواہی کے لیے آپ دیکھیں کٹہرے میں آپ کھڑے ہوئے، کسی نے آپ کو کہا ہاں ہاں میں آ کے گواہی آپ کی طرف سے وٹنس سٹینڈ پہ آؤں گا، وہ پہنچا نہیں، اس نے آ کے وہ بات نہیں کی جو کرنے والی تھی. یعنی کتنی ہزاروں اگزامپلس ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہم بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈپینڈنسی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے خاندان کے پریشر کی وجہ سے، اپنے پیسے کی ضروریات کی وجہ سے واٹس ایور وہ کیا کرتا ہے، وہ بیک آف ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب پہ مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے رب کی، اللہ کی کوئی ایسی نیڈ نہیں ہے. اسی لیے وہ اپنے بندوں کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے کہ وہ ان کی ضروریات کا دھیان رکھے اور ان کو وہ کچھ دے اپنے خزانوں میں سے جو وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس طرح ان کی حفاظت کرے، اس طرح ان کی ضروریات کو پورا کرے کہ ان کے لیے یہ زندگی گزارنی، اس کا عبد بننا جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے. اور اسی طرح پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفواً احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی. یعنی اسی میسج کو دوبارہ سے ری انفورس کیا گیا. کیا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں، ہم کس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم کس ذات کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں، ہم کس ذات کے آگے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں کنونس نہیں ہوں گی میں نے تو اس میسج کو نہیں سننا، اس کو فالو نہیں کرنا.
یہ کیسی بڑی بڑی باتیں ہیں، کیسے بڑے بڑے دعوے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری ہسٹری میں ہر فیز میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ احساس دلایا، ہماری ذاتی زندگی میں کوئی جھٹکا دیا جہاں ہم بے بس ہو کے رہ گئے، اور بے بسی کی اس کیفیت میں ہم نے اپنے رب کو ہی پکارا، اور اگر نہیں پکارا تو کیا کیا؟ صرف تنگ ہوئے، شکوے کیے، شکایتیں کی، لیکن ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا ایسے کام کرنے سے. سو انسان اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ریا سے بچانا ہے، مجھے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ بڑائی، وہ احساس اپنے اندر لے کر آنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اسی نام کی طرف جانا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اس صورت کے ذریعے جو ہمیں بڑا کی میسیج مل رہا ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص لے کر آئیں، ہم اپنے اندر وہ سنسیئرٹی لے کر آئیں. کیا سنسیئرٹی؟ ساری دنیا بھی ایک کام کر رہی ہے نا، اور اللہ کا حکم مجھے بتا رہا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہے، تو میں اپنے رب پہ بھروسہ کروں اور میں اس فیصلے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں، میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، لوگ کہیں ہاں بھئی اس کی تو لائلٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اخلاص یہی ہے نا کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. اگر میرے دل میں کوئی خیالات آتے ہیں تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شک آتا ہے، شبہات آتے ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا ہے، مجھے ان صورتوں کی گہرائی میں اترنا ہے، مجھے یہ ایکسپلور کر کے دیکھنا ہے کہ اب دھونا کیسا ہوتا ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. اور وہ مجھے کہاں سے پتہ چلے گا؟ جتنا میں غور و فکر تدبر کرنا شروع کروں گا اتنی زیادہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت خوبصورتی سے کمپائل کر دیتی ہے ہمارے لیے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے مان لیا، میں توحید پہ اس لیول پہ آنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی وہ بڑائی ہو جو اس صورت میں ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور ویسا اخلاص ہو میرا اپنے دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مجھے رب کو راضی کر سکے. تو اس کے لیے ہمیں ایک حدیث جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور اس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، وعطا للہ، اس نے دیا اللہ کے لیے، ومنع للہ، اس نے روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اچھا، بہت سے لوگ ایسی احادیث پڑھ کے کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل، وہ جو فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی ہے اس سے مجھے محبت ہے ہی اللہ کے لیے، اور میں تو میرا دل صاف ہے، اسی لیے میں نے جب لوگوں کو روکنا ہوتا ہے تو میں ٹھا چاقو چھریاں مار کے ان کو لان تان کر کے روک دیتا ہوں، اور کہتا ہوں دیکھو مائنڈ نہ کرنا، میرا دل صاف ہے، میں منافق نہیں ہوں. نہیں، تھوڑا سا اس کی حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں من احب للہ، میری محبتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی خاطر ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ دیکھیں اگر ایک شوہر اور بیوی میں بہت محبت ہے تو اگر اس بیوی کو کوئی بھی کہے یہ کام کرو اور اس کو لگتا ہو کہ میرا شوہر اس کو اپروول نہیں دے گا، وہ نہیں کرتی. یہی بات ہم دیکھتے ہیں بچوں اور والدین کے سلسلے میں ہوتی ہے. وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ واقعی محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کسی طرح سے دھوکہ نہیں دینا، کوئی بھی ان کو کسی غلط راستے کی طرف لے کر جانا چاہے، وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ مائی پیرنٹس ول ناٹ اپروو آف دس، آئی ول ناٹ ڈو اٹ. من حب للہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی لمبی لسٹ قرآن پاک میں دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بیہیویئر ریکوائرڈ ہے، تو ہماری بھی محبت اس چیز کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے میرے دل میں تو اللہ کی محبت ہے لیکن مجھے نماز نہیں اچھی لگتی، میرا حج کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا، مجھے بہت کلاسٹروفوبک فیلنگ ہوتی ہے اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے آپ کو اسٹیٹس کانشیس نہیں رکھ سکتے کہ ایکچولی پتہ ہے میں وہ جو لوگ ہیں نا جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں، مجھے ان سے بہت اسمیل آتی ہے، آئی کانٹ سٹ ود دیم. من احب للہ، میری محبتیں اللہ کے لیے. جو چیز میں جس میں اللہ کی رضا ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیٹیگوریکلی بتا دی ہیں قرآن میں، احادیث سے مجھے پتہ چلتی ہیں، میری محبت ان سب کے لیے ہے. اور پھر وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، میری نفرت کس کے لیے ہے؟ ان سب چیزوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھوں جہاں اللہ تعالیٰ کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور میں ایسے فورمز پہ جو میرے پاس سوشل میڈیا میں موجود ہیں میں ان کا حصہ ہوں، میں ایسے لطیفے کیسے غور سے سن سکتی ہوں جس میں جنت، جہنم، فرشتے،
انبیاء، رسل اور اللہ تعالیٰ کے پورے سسٹم کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، اور میں کہوں واہ بھائی واہ بڑا اچھا جوک تھا، بڑا وٹی انسان ہے. میں ایسے کسی انسان سے امپریس نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات کہے. ہم انسان کو کلی طور پہ برا نہیں کہتے، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرے، لیکن یہاں پہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، یا ان کاموں کے لیے میری نفرت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ میں نے نیا قرآن پڑھنا شروع کیا، اب کہیں پہ کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے اور میری فرینڈ نے کہا پلیز آ جاؤ، اب میں نے گلٹ میں یہ تو کہہ دیا نہیں، لیکن گھر بیٹھ کے مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے، سب انجوائے کر رہے ہوں گے، ناچ گانا ہو رہا ہوگا، فرینڈ کی شادی پہ اب میں ڈانس بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے تو اب فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. نہیں، میرا اخلاص مجھے کیا بتاتا ہے؟ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، مجھے وہ چیزیں پسند نہیں ہیں. میری سنسیریٹی یہ ہے، مجھے وہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ حرام باؤنڈری ہے، یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا. اور پھر وَآتَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے دینا ہے، میں نے جو دینا ہے. کسی کی مدد کرنی ہے تو پھر بیٹھ کے میں نے لوگوں کو یہ قصے نہیں سنانے. دیکھو آج کل تو زمانہ ہی نہیں ہے نا کسی کا خیال رکھنے کا، لوگوں کو جتنا بھی دو توبہ توبہ، لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں. نہیں، جو میں نے دیا میں نے ریٹرن کے لیے نہیں دیا. میں نے کس لیے دیا؟ وَآتَى لِلَّهِ، میں نے اللہ کی خاطر دیا. میں نے کسی کی مدد کی، کسی کو مشورہ دیا، کسی کی بات کو برداشت کیا، آتَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے کیا میں نے، مجھے میرا رب اس کا ریوارڈ دے گا. اور پھر وَمَنَعَ لِلَّهِ، جہاں مجھے امر بالمعروف اور نہیں المنکر کرنا پڑا، یا لوگوں کے آگے یس مین بننے سے اپنے آپ کو روکنا پڑا. مجھے نو کہنا صحیح جگہوں پہ آنا چاہیے. کوئی مجھے کہہ رہا ہے تمہارے اماں ابا کو کیا پتہ چلے گا، چپ کر کے بات کر لو. ایون میرا نفس مجھے بتا رہا ہے اپنے اسکرین پہ جو مرضی دیکھ لو. منع للہ، اللہ نے روکا ہے اس چیز سے. میرا اخلاص مجھے یہ بتائے میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ کنٹرول میں رکھنا ہے، میں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. فقط استکمل الایمان، یہ ایمان مکمل کرنا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی جیسے جب ایک لڑکا اور لڑکی ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے تو ان کا کھانا پینا بھی ایک دوسرے کے مطابق ہوتا ہے. اس کو یہ پسند ہے تو اس لیے کھا رہی ہوں، اس کو یہ کلر پسند ہے تو اس لیے پہن رہی ہوں، اس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے تو اس لیے کر رہی ہوں. تو یہ کام ہمیں اپنے رب کے لیے کرنا ہے. ہمارا اخلاص یہ ہے میرے رب کو کیا پسند ہے، میرے رب نے کس چیز سے روکا ہے، اور اس کو اس لیول پہ لینا ہے. یہ جو ہم بات کریں محبت کے لیول پہ، اس میں ہماری اخلاص سنسیریٹی یہ ہے کہ دل نہ تنگ ہو. ہم یہ سوچیں سبحان اللہ میرے رب نے جو بھی میرے لیے فیصلے کیے ہیں کس قدر بہترین کیے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ پورے قرآن پاک میں کیا کچھ آنے والا ہے. ہمیں صراط مستقیم کے بارے میں پتہ چلنے والا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کے راستے کے بارے میں پتہ چلنے والا ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ غضب کیا، غصہ کیا، جو گمراہ ہوئے، ہمیں ان سے بچنے کے راستے پتہ چلنے والے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلنے والا ہے کہ اللہ کا عبد کیسے بننا ہے، اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے. تو اختتام پر سورہ الفاتحہ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے سب کچھ جاننے کے بعد اب تمہیں کیا کرنا ہے، اپنے اندر وہ سنسیریٹی لے کر آؤ، اپنے اندر وہ اخلاص لے کر آؤ کہ تمہارے دل میں بھی اللہ کی ذات کی وہ قدر ہو، وہ احساس ہو میرا رب ہے، وہ میرا پیدا کرنے والا ہے، وہ میرا خالق ہے. میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان میں بھی کوئی ناشکری نہ ہو. میرے بات کرنے کے انداز سے پتہ چلے، اگلا انسان اس کا امپیکٹ لے کہ اوہ یہ تو اسی برانڈ کی ہے، یہ تو اسی پارٹی کی ہے. ہم یہ ہر ایک کو ایکسپلینیشن نہ دیتے پھریں کہ ہاں مطلب آئی ڈو گو ٹو درس اینڈ آئی لسن ٹو قرآن، لیکن میں مطلب ماڈریٹ ہوں، میں بہت ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں. ہم بڑے فخر سے کہیں کہ میں اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوں اور میری ساری سنسیریٹیز اینڈ لائلٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. میرا رب ہے، مجھے سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ دینے پہ قادر بھی ہے. میں کیوں نہ اپنی سنسیریٹی اپنے رب کے ساتھ رکھوں اور میرے اعمال جو ہیں وہ بھی اسی کے مطابق چل رہے ہوں. تو سورہ اخلاص ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو اکنالج کرنے والے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک سپریم اتھارٹی جو ہے وہ ماننے والے ہوں، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک ہم محبت محسوس کریں، ایک ہم تعظیم محسوس کریں، ایک اپنے عبد ہونے کا احساس اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے کے ساتھ ہی ہمارے اندر آئے، وہ ہمیں کسی اور معاملے میں نہ محسوس ہو. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا سسٹم اسٹیبلش کر دیا،
ہم اس کے تابع اپنے آپ کو کر لیں۔ اس سے بڑا اخلاص اور سنسیئرٹی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے، اور یہی وہ سنسیئرٹی ہے جس کی وجہ سے سورہ اخلاص کو اتنی اہمیت دی گئی، اتنا پسند کیا گیا۔ اور جب ہم اس میسیج کو بار بار ریوائز کرتے ہیں، دن میں اتنی دفعہ تو ہم نے ریوائز کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے، جو بھی ہمیں وہ ایکسٹرنل پریشرز مل رہے ہیں اور ایکسٹرنل میسیجز مل رہے ہیں، وہ سب بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بار بار اسی پوائنٹ پر لے کر آتے ہیں۔ دنیا جس طرف مرضی جا رہی ہو نا، اور اگر مجھے وہ مذاق میں یہ بھی کہتی ہے تم کہاں غاروں میں رہنے والی، اور کہاں تم کس سوچ کی ہو، ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہے یہی میری سنسیئرٹی ہے کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہے، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔